بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ آ رہا ہے، دونوں دعوے آگے آ رہے ہیں۔ ایک یہ لین چل رہی ہے کہ کار ساز اللہ تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ اللہ۔ دوسری لین چل رہی ہے، مشرکوں کی خبر لی جا رہی ہے، انہوں نے جو اللہ کے سوا کار ساز بنائے اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل اور حجت نہیں ہے، بلکہ خلاف دلیل عقلی نقلی انہوں نے الہ بنا رکھے ہیں اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ اب قریب آ گیا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اور وہ مسائل جن میں تم اختلاف کرتے ہو اہل حق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور وما سے مراد مسائل، اختلفتم فیہ کی ضمیر ماں کی طرف راجع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ او مشرکو، او کتابیں اٹھانے والے مشرکو، بزرگوں کے حوالے پیش کرنے والے مشرکو، لکھتے پیش کرنے والے مشرکو، آؤ ذرا سنو۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جو تم اختلاف رکھتے ہو اہل حق کے ساتھ، كَاتِّخَاذِ اللَّهِ وَحْدَهُ، جیسے اللہ کو اکیلا کار ساز ماننے کا مسئلہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ کس کی طرف ہوگا؟ بولو بولو بولو۔ صرف اللہ۔ ایک اس کا اصل معنی ہے وہ یہی ہے، اس پر نیشہ پوری کی عبارت جہاں فرقان پہ نہیں آئی، نیشہ پوری کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ صورتاً جملہ خبریہ ہے، مانن انشائیہ ہے، صورتاً خبریہ مانن انشائیہ، اور فرماتے ہیں جملۃ خبریۃ بمعنی الانشاء، اور معنی کیا ہے؟ اے تحاکموا الی اللہ، حکمہ الی اللہ کا معنی کیا ہے؟ تحاکموا الی اللہ، بولو، الی اللہ، تم چودھری بن گئے ہو۔ الی اللہ، تحاکموا، الی اللہ، تحاکموا، الی اللہ، لا تحاکموا الی الطاغوت، تحاکموا الی اللہ، فیصلے کرواؤ، فیصلے ڈالو اللہ کی طرف۔ ھذا خطاب لجمیع الامت الی یوم القیامہ، یہ خطاب تمام امت کو ہے قیامت تک۔ فالحاکم فیہ ھو اللہ تعالی بکتابہ، تو ان اختلافی مسائل میں حاکم کس کو ماننا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ذرا اونچا بولو۔ صرف اللہ، اور اللہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ اپنے کتاب بے کتاب ہی، جی، اللہ کی کتاب کو فیصل ماننا ہوگا، اللہ کو حاکم ماننا ہوگا۔ فالحاکم فیہ ھو اللہ تعالی بکتابہ، تو کیا معنی بنے گا؟ اب تو علماء بیٹھے ہیں، کتاب اللہ حاکم ہے یا نہیں ہے؟ ہے جی، کتاب اللہ کو حاکم ماننا ہوگا، اور بعض عبارتوں میں ساتھ آپ کو سنت کا لفظ بھی ملے گا، نبی کی سنت کو بھی حاکم ماننا ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، سنت امت پہ حاکم ہوگی، قرآن پہ حاکم نہیں ہوگی۔ جی، سبحان اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ جب تک آپ سے فیصلہ نہ کرائیں
युहक्किमुका को समझो, ये जब आपसे फैसला न कराएं और आपने क्या करना है, फहकुम बिमा अनज़लल्लाह अनहकुम बिमा अनज़लल्लाह, पैगंबर पे हाकिम कुरान है जी। तो ये जो आप पढ़ते हो ना, अस्सुन्नत काज़ियतुन अला किताबिल्लाह, वाह 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 वाह। कई जो समझदार थे उन्होंने साथ लिख लिया माअज़ल्लाह जी। और फिर दूसरों ने उठाया सुन्नत किताबुल्लाह पे हाकिम है, वाह, काज़ियतुन अला किताबिल्लाह। फिर ताबीलें शुरू कर दी। तो ये मकूला तुमने लिया कहाँ से? कोई हदीस नहीं है, बुजुर्गों की गप्पे, जी हदीस है ही नहीं, ना हो सकती है। जी। तो इसको पहले तो सनद लाओ, चलो इसनाद सही उन पे ही आ जाओ, इसकी सनद ही ले आओ, मतन पे बाद में गुफ्तगू करेंगे। लाओ सनद, कोई भी नहीं, मकूला है भाई, मकूला मकूला। और असुन्नत काज़ियतुन अला किताब, फिर तारीफ और ताबील शुरू हो गई। जब है ही मकूला, इसकी बुढ़ी नहीं, तो ऐसे मुहिम लफ्ज बोलने से कितना सवाब मिलता है? 49 करोड़ वाला, तो क्या सवाब मिलेगा? कोई नहीं। असुन्नत काज़ियतुन अला किताबिल्लाह, किताबुल्लाह काज़ियतुन अलाल कुतुब कुल्लिहा, बेशक हाज़ा खिताबुन लिजमील उम्मते इला यौमिल क़ियामा फलहाकिमु फ़ीही हुवल्लाहु बिकिताबिही। सूरह निसा निकालें, आयत नंबर 59। सफ़ा नंबर 171। सफ़ा नंबर 171। अलम तराओ, हाँ ऊपर, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। इख्तलफ्तुम आया ना, और जहाँ पर क्या आया, फ़इन तनाज़अतुम, वहाँ मसला और है, ये ख्याल रखना है। वहाँ जो कहा गया मख्तलफ्तुम, तो वो खिताब मुशरिकीन को है, और फरमाया ये गया कि ओए मुशरिको, जो बुजुर्गों की इबारतें लेकर तुम आले तौहीद से इख्तिलाफ कर रहे हो, तो इसमें हाकिम अल्लाह को मानना होगा। जी। इसमें हाकिम किसको मानना होगा? अल्लाह को मानना होगा। आगे खुल जाएगा इंशाल्लाह, ये तो तमहीद है कुरान की, दावा आ रहा है। हाकिम अल्लाह को मानना होगा। और अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने ये मसला किसी नबी पे नाज़िल नहीं किया कि मेरे अलावा किसी और को भी पुकारो, मेरे अलावा कोई और भी कारसा। हर नबी पे भाई यही आई कि फल्लाहु हुवल वली, अल्लाह ही कारसाज है और कोई कारसाज नहीं। अब तुम्हें शुबो पड़ गया किताबों की तहरीफ में गड़बड़ इबारतों की वजह से, तो अब जज और फैसल और हाकिम इस मसले में मानना होगा अल्लाह को। इसलिए नीचे जो इबारत है ना, मैंने आपको बता दिया, मख्तलफ्तुम के नीचे वाली इबारत को साथ लगाओ। ओ भाई क्या लिखा है नीचे? पता नहीं, आज तुम मुझे यतीम नजर आ रहे हो। वह मख्तलफ्तुम के नीचे क्या लिखा है? और जो तुम इख्तिलाफ करते हो किसके साथ? अहले हक के साथ। किस मसले में? इत्तेखाज़ वली के मसला में, इत्तेखाज़ वली के मसला में, और तौहीद फिर दुआ वाले मसला में। ये जो तुम इख्तिलाफ कर रहे हो, तो इसका फैसला अल्लाह से करवाओ। तहाकमू इलल्लाह, अल्लाह ही से फैसला करवाओ। और यहाँ पर फ़इन तनाज़अतुम का खिताब उलिल अम्र को है। किसको है? उलुल अम्र को। उलिल अम्र
تمہیں پابند کیا، عامت الناس کو پابند کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ اب فرمایا اگر اولو الامر کا اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ بولو بولو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یا بخاری کی طرف، رسول کی طرف، یا مسلم کی طرف، رسول کی طرف، ترمذی کی طرف، رسول کی طرف، ابو داؤد کی طرف۔ رسول کی طرف۔ کتنا دھوکہ دیتے ہیں، آیت یہ پڑھتے ہیں بر رسول اور پیش کتابیں کرتے ہیں یہ کتابیں رسول ہیں۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھو، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، سند المحدثین اور کامل ولی اللہ ہے۔ جو امام بخاری مسلم ان ائمہ کی توہین کرے پرلے درجے کا لعنتی اور بے ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام بخاری رسول ہے؟ آیت پڑھتے ہیں بر رسول، غیر مقلدوں کی بات کر رہا ہوں جی، لوگوں کو یہ سناتے ہیں نہیں سناتے؟ جی سنا۔ جب تمہارا جھگڑا پڑ جائے تو کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ اللہ سے اور رسول سے۔ رسول سے۔ تو میں نے کہا پھر رسول سے کروانا بخاری سے کیوں کرواتا ہے؟ بخاری میں تو ساری تقلید ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنا فُلان، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنا فُلان، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنا فُلان، قَالَ أَخْبَرَنَا فُلان عن فُلان أَنبَأَنَا فُلان۔ یہ ساری اندھی تقلید ہے سند میں، تو ہمیں رسول سے فیصلہ کروا دے۔ اب گاڑی پھنس گئی ہے۔ اب اور للڑ کو بھی کہے محمد بن مروان سے فیصلہ نہیں ہوگا، رسول کا فیصلہ مانیں گے۔ الرسول محمد بن اسحاق کی نہیں مانیں گے، رسول کی مانیں گے۔ تو کسی غیر مقلد کو یہ آیت پڑھ کے کوئی حدیث کی کتاب نہیں اٹھا سکتا، ورنہ کہنا پڑے گا اسے کہ یہ رسول ہے۔ تو جب تک درایت اور فقہ نہیں مانے گا اس وقت تک حدیث کی کتاب کو ہاتھ لگانا جرم ہے، ورنہ قادیانی ہونے کا فتویٰ لگے گا۔ پہلے درایت ماننی ہوگی۔ اس لیے تمام مفسرین نے اس کا معنی کیا کہ رد الی الرسول مدت حیاتہ، جب رسول زندہ ہو تو براہ راست رسول سے فیصلہ کروانا ہے، اور رسول کی وفات کے بعد المسیر الی سنتہ، پھر نبی کی سنت سے فیصلہ ہوگا۔ اور دوستو بزرگوں، نیچے بھی عبارت لکھی ہے، صوفی پریشان ہو گئے۔ والرسول مدت حیاتہ بعدہ الی سنتہ از جلالین۔ یہ جلالین کا والا میں نے لکھا کہ تم مانوس ہو جلالین کے ساتھ، ہاں اس کو اچھی طرح جانتے ہو۔ جلالین والا بھی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر زندہ ہو تو فیصلہ کس سے کروانا ہوگا؟ پیغمبر سے۔ وہ بولتے کیوں نہیں تم؟ پیغمبر سے۔ کس سے فیصلہ کر؟ سارے للڑ تو نہیں بن گئے۔ پیغمبر سے۔ کس سے فیصلہ کروانا ہوگا؟ پیغمبر سے۔ پیغمبر سے فیصلہ کروانا ہوگا، بخاری سے نہیں، مسلم سے نہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا کے لمبی سندوں سے نہیں۔ تو یہ تو خیر مقلد کا فراڈ ہے۔ آیت پڑھتے ہیں رد الی الرسول والی اور اٹھا کے بخاری لے آتے ہیں، تو پوچھ سے بخاری رسول ہے۔ اس لیے کسی غیر مقلد کو کسی حدیث کی کتاب اٹھانے کی اجازت نہیں، ورنہ اس پہ حکم قادیانی والا لگے گا کہ اس نے اس کو رسول مانا ہے۔ اور کوئی بدعتی
حیات النبی پہ روایت نہیں پیش کر سکتا، راویوں کی روایت ہے ہی کوئی نہ صحیح پر پیش ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ روایتوں کی طرف تو تب جائیں گے کہ رسول پاک پہ ممات ہو، اگر پیغمبر حیات ہو تو فیصلہ نبی سے کرانا ہو، پھر آپ کے روزے پہ جا کے فیصلہ ہوگا، پھر محمد بن مروان سدی کلبی جیسے دجالوں کی روایتوں سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی ان سے فیصلہ کروایا فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تو منصوص کافر بنے گا۔ تم بالکل کوئی نہیں سمجھے جی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سوال ہے اگر پیغمبر کریم زندہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں تو قرآن تو کہتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، تو مسند ابی جعلہ کہاں سے اٹھائیے، تو مشکات شریف کہاں سے اٹھائیے، آنا مدینے چل پیغمبر سے فیصلہ کروا۔ او بھائی سمجھو، جہاں نہیں چلے گا کہ فلانے نے بیان کیا فلانے نے، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر سے براہ راست فیصلہ کروانا ہے۔ اور مسیر الی السنہ کب ہوگا؟ بعد حیات النبی۔ اگر نبی پاک پہ موت آ گئی، آپ زندہ دنیاوی حیات کے ساتھ نہیں، تو جھگڑے ہی ختم ہے، پھر روایتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لانجے ہی مک گیا۔ اب صرف اس کے ذرا حوالے دیکھ لو، جہاں پر فردوہ الی اللہ والرسول، جلالین سیوطی بابا بھی لگیا، مدت حیاتہ و بعدہ الی سنتہ، اس پہ اور بھی حوالے ہوں گے۔ اس پہ اچھا یہ ادھر حوالے نہیں ہے، ہوں گے صحیح، لیکن یہ وہ دوسرا حاشیہ لمبا ہو گئی ہے، اولی الامر والا۔ اچھا آپ کو میں کاغذ دوں گا، اس پہ بہت زیادہ حوالے جو حیات النبی والے کاغذات ہیں، وہاں بہت زیادہ حوالے تمام مفسرین نے۔ آپ خود اندازہ کریں، جب جلالین والا لکھ گیا پیچھے کوئی چیز رہ گئی؟ جلالین تک جب لکھ گیا تو سمجھو اوپر او بھرمار ہے، کیونکہ جلالین میں راج قول کہیں ملتا ہے، سارے اکثر مرجوع ہیں۔ تو خیر بہرحال تو فیصلہ کس سے ہوگا؟ فحکمہ الی اللہ، توحید فی الحکم بھی آ گیا، فحکمہ الی اللہ۔ چونکہ سورہ انعام ہم نے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ توحید حاکمیت کی وہاں میں بحث کروں گا۔ انعام اور المائدہ دونوں صورتیں ہیں توحید حاکمیت پر، ان پہ انشاءاللہ مفصل بات ہو جائے گی۔ جہاں اب ویسے سورہ یوسف آیت 67، انعام 57، مائدہ 44، کاف 26، قصص 70، 88 میں یہی مسئلہ کھڑا ہے توحید فی الحاکمیت کا۔ ہم جا سکتے ہیں لیکن ہم ذرا صورت کو چلائیں۔ فحکمہ الی اللہ، ذالکم اللہ ربی، ذالکم اللہ، ذالکم اللہ الحاکم ربی، ذالکم مشار الیہ، پیچھے جو سمجھ آ رہا ہے یہی حاکم، یہی الولی، یہ اللہ ہے رب میرا، علیہ توکلت، علیہ کی تقدیم حسر کے لیے ہے، اور صرف اسی ہی پر توکلت، بھروسہ کیا میں نے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی ہی کی طرف ہر حاجت میں رجوع کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ کے اوپر لکھا ہے لا الہ احد سوا ہو۔ آپ نے بولنا ہے یا میں چلوں؟ فیصلہ کر لو، مشکل ہی لگ رہا ہے، میں تو اچھی طرح چل سکتا ہوں،
انشاءاللہ ابھی پہنچیں گے 28ویں پارے تک. بولو خدا کے بندے، سبق آگے چلے. تم نے چادریں ساری لپیٹی ہوئی، اتنی سردی تو نہیں. چادریں کان شان یہ ذرا خالی کرو نا. ہاں کان خالی کرو، اور جو مسلمان تم میں بیٹھے ہیں وہ زور سے بیٹھے بولیں. جو مہمان بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مسئلہ کو ماننے والے ہیں وہ تو بولیں نا، اور جو بیچارے مہمان آئے ہوئے ہیں جائزہ لینے کے لیے تو وہ چلو نہ ہی بولے، خیر ہے. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ، ذَلِكُمْ کا مشار الیہ الحاکم، جو مفہوم ہے سیاق کلام سے، یہی حاکم اللہ ہے. رب میرا اور ربی علیہ توکلت، علیہ صرف اسی پر توکلت، فی مجامع اموری خاصتاً لا علی غیرہ. روح المعانی کی عبارت ہے، 7 کا حاشیہ ہے آپ کے پاس. تمام امور میں صرف اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، لا علی غیرہ. یہ لا علی غیرہ کیوں نکالا ہے؟ علیہ کی تقدیم حصر کے لیے، اس لیے لا علی غیرہ. یہ روح المعانی ہے. اگلی عبارت ہے ذالکم الحاکم بینکم. یہ ذالکم کے بعد الحاکم نکالا. ابھی جو میں نے کہا ہے کہ مشارن الیہ سمجھ آ رہا ہے سیاق سے، الحاکم فحکمہ الی اللہ، ذالکم الحاکم بینکم هو ربی علیہ توکلت. توکل کس میں؟ فی دفع کید الاعداء، دشمنوں کے مکروں کو دفع کرنے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وفی طلب کل خیر، ہر خیر کے طلب کرنے میں. وإلیہ انیب، اور اسی ہی کی طرف میں انابت رکھتا ہوں. وإلیہ ارجع فی کل المہمات، تمام مشکلات میں اسی کو پکارتا ہوں. اور علیہ توکلت یفید الحسرہ، یہ حسر کا فائدہ دے رہا ہے. مطلب یہ ہے لا اتوکل الا علیہ، نہیں میں بھروسہ کرتا مگر صرف اسی پر. یہ اشارہ ہے تضجیب طریقت من اتخذ غیر اللہ ولیا. امام راضی کی عبارت ہے کہ علیہ توکلت الیہ انیبو، یہ جو الیہ علیہ کی تقدیم ہے یہ مشرکوں پہ رد کرنا ہے کہ تمہاری توکل اپنے معبودوں پہ ہے اور میری توکل صرف اپنے معبود پہ ہے. میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا. اور توکل کا معنی آتا ہے، توکل کیا ہے؟ توکل نام ہے استعمال اسباب کے بعد ما فوق الاسباب نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. جی سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اسباب استعمال کے بعد ما فوق الاسباب نتیجہ کس پہ چھوڑ دینا؟ کسب کے بعد، استعمال اسباب کے بعد. کہتے ہیں یہ تحت الاسباب فوق الاسباب ان کی اصطلاح ہے. توکل کا معنی یہ ہے، کیا سنتے ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا تھا توکل کیا ہے؟ اونٹ کا گھٹنا باندھ کے چھوڑوں یا ویسے چھوڑوں؟ پر سنا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ تو ریونڈ والوں کو بھی پتہ ہے کہ توکل کیا ہے. اونٹ کا گھٹنا باندھ کے چھوڑوں یا ویسے چھوڑوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ اسباب. یہ تحت الاسباب ہے. اونٹ کا گھٹنا باندھنا یہ تحت الاسباب ہے، اور پھر اونٹ کو روکنا یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے. تو یہی ہے
دکان پہ بیٹھنا تحت الاسباب ہے، نفع ضرر یہ فوق الاسباب ہے۔ کتنے دکاندار دکان پہ بیٹھے ہیں، ان کو ہر چیز مل جاتی ہے، کسی کو کم ملتا ہے کسی کو، اور اگر یہ ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب ہے ان کا دکان پہ بیٹھنا۔ جنگ میں زرہ پہن کے آنا یہ تحت الاسباب ہے، تلوار لے کے آنا یہ تحت الاسباب ہے۔ پیغمبر کریم بھی میدان میں اترے ہتھیار لے کر زریں لے کر، خود لے کر، نیزے لے کر، تلواریں لے کر، گھوڑے لے کر، مجاہد لے کر۔ تو یہ کیا تھا؟ تحت الاسباب، لیکن بھروسہ کس پہ تھا؟ توکل، کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فوق الاسباب۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی؟ یہ تحت الاسباب فوق الاسباب کا فرق بھی سمجھ آیا؟ تحت الاسباب اپنا کسبی اختیار ہے، اور فوق الاسباب نتیجہ ما فوق الاسباب جو کسبی نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب استعمال کے بعد جو نتیجہ ہے وہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پر۔ میاں بیوی ملے، ان کی ہم بستری ہو گئی، یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب۔ اب بچہ پیدا کرنا تحت الاسباب ہے فوق الاسباب ہے۔ کئی ایسے ہٹے کھٹے نوجوان ہوتے ہیں اور وہ 10 دفعہ رات کو ہم بستری کرتے ہیں اور پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی، ہوتے بھی صحت مند ہیں، تو اسباب میں تو انہوں نے کمی نہیں چھوڑی، لیکن آگے کیا ہے نتیجہ ان کے اختیار میں نہیں، وہ کیا ہے؟ فوق الاسباب۔ اور کئی بالکل نبڑو اور کمزور مریض بیچارے، اگر ان کو آپ کیک لگائیں تو 4 خربازیاں کھائیں گے، اور ان کی اولاد پوچھو جی کتنے بچے ہیں کہ 28، کتنے بچے ہیں کہ 35، کتنے بچے ہیں 40، 48 تک مجھے پتہ ہے 48 بچے ہیں۔ تو یہ اوپر والا کام کس پہ ہے؟ یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے۔ توکل کا معنی صوفی پہچان لے، بہتان نہ لگا کہ یہ تحت الاسباب فوق الاسباب کوئی ہماری خانہ ذات تقسیم ہے۔ ہر لفظ قرآن سے نکلے گی، ہر جگہ سے نکلے گی، کر انکار ذرا۔ تو توکل سمجھ گئے آپ؟ توکل میری کس پہ ہوگی؟ یعنی ما فوق الاسباب اعتماد صرف اللہ پہ ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی اللہ ہی کی طرف انیبو ہر ایک من موزلات الامور، تمام مشکلات میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، اس آیت کا تعلق ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے ساتھ، اور یہ اسی موہا کے نیچے آ رہا ہے یوحی موہا الی، موہا جس چیز کی وحی کی گئی، فرمایا یہ بھی میری طرف وحی آئی، یہ بھی تمام نبیوں کی طرف وحی آئی۔ فاطر السماوات کہ چیر پھاڑ کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، الاصنام لیست کذالک، اور کبیر کا حوالہ ہے، بت اور سب کچھ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کیا واسطے تمہارے انفس سے، ازواجا من انفسکم سے مراد من جنسکم، من انفسکم سے مراد کیا ہے؟ من جنسکم، تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائیں، تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ خلق منہا زوجہا، اور سورہ نساء ہے، نکال لو ذرا، خلق منہا زوجہا۔
152 جی 152 صفحہ. یہ اوپر عنوان کاتب کی غلطی ہے، خیال کرنا ہے. اسی طرح 10 من البغات ہو جاتا ہے. یہ کمپیوٹر نے 10 من البغات کر دیا. سورہ نساء ہے اور عنوان لکھا ہوا ہے سورۃ الاعراف. ہے نا آپ کے پاس؟ بعد میں جھگڑا نہ ڈال لینا. الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، پیدا کیا منہا من جنسیا، اس کی جنس سے اس کی بیوی. تو یہاں پر بھی ہے من انفسکم ازواجا. یہاں ایک حدیث آئی ہے، بخاری کی روایت ہے. اچھا کچھ مولوی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی یہ حدیث کو روایت کہتا ہے، روایات. حدیث کو کیا کہتا ہے؟ روایات. یہ حدیث کو روایت کہتا ہے. اللہ مجھے بوجھ. تو حدیث یہ جو آپ پڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان، یہ کیا ہے؟ جب سند بیان کریں گے تو روایت ہی ہوگی نا بابا. یہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا سفیان، یہ کیا چل رہی ہے؟ روایت. راوی ہے یا نہیں ہے جی؟ تو حدثنا روایت ہی ہے نا. یہ بھی ایک اعتراض بنائے ہو جی احادیث کو یہ روایت کہتا ہے، روایات. استغفر اللہ. وہ شروع میں جب یہ پارٹی اٹھی تھی تو ان میں ایک مولوی تھا شہباز فاروقی، تو اس نے پھر مبالغہ کا چیلنج کیا اور میدان میں شکل بدل گئی اور مسخ ہو گئی اور ادھر گجرانوالے میں مر گیا. یہ پوری ایک داستان ہے. سٹیج سے گر کے ادھر ہی مر گیا. انہوں نے اس کا نام رکھا شہید حیات النبی. اب وہ جاہل اتنا تھا، سارے مولوی پیچھے بیٹھے ہوتے، کہتے ہو لوگو نیلوی گستاخ ہے اکابر دیوبند کا. نیلوی نے حضرت گنگوئی کو جنجوئی لکھا ہے. استغفر، حضرت گنگوئی کو جنجوئی لکھا ہے. اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ گنگوئی کو جنجوئی لکھا ہے. وہ حضرت کی تقریر ہے نا، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی تقریر ہے مسلم پر، تقریر ہے جنجوئی. تو اس کو اب اس گدھے کو یہ نہیں پتا تھا کہ عربی میں گاف نہیں ہے اور عربی میں گاف کو جیم سے تعبیر کرتی. تو عربی، آج تو عربیوں نے بھی گاف شروع کر دی ہے آج کل کی عربی. اصل عربی میں گاف نہیں ہے. نورانی قاعدے میں کسی نے گاف پڑھی ہے؟ سوچ لو. گاف نہیں عربی میں. تو عربی میں جب گاف کو تعبیر کریں گے تو جیم سے. یہ جو جاجروی ہے استاذ العلماء مرشد العلماء محقق علی الاطلاق حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ. تو یہ جاجروی گاگڑوی ہے اصل میں. گاگڑوی، گاگڑ. تو گاگڑوی سے کیا بنے؟ جاجروی، کیونکہ گاپ نہیں ہے نا عربی میں. تو اصل تو گاگڑوی ہے اور گاگڑوی سے کیا بن گئے؟ جاجروی. خیال کرنا اب یہ بھی پوتان نہ لگا دینا کہ حضرت عبد الغنی صاحب کو یہ گاگڑوی کہہ رہا تھا. تو وہ اصل گاگڑوی ہے. تو گاپ جیم. تو اسی طرح گنگوئی جنجوئی آنا ہے نا بھائی عربی میں، تو وہ کود رہا ہے. نیلوی نے گستاخی کر دی، اس نے حضرت گنگوئی کو جنجوئی لکھا ہے. استغفر اللہ. سارے پیچھے بیٹھے ہوئے ڈنگر کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ. گدھے ہو.
آدمی اس حد تک بھی نہ گر جائے، بالکل گری ہوئی مخلوق۔ تو کیا کہہ رہا ہوں؟ روایت، اور روایت کہنے میں توہین نہیں ہو، لمز بجھو، تمہیں پتہ ہی کسی چیز کا نہیں، یہ روایت ہی ہے نا، پیغمبر کریم کی زبان سے تو ہم نے نہیں سنی حدیث، ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، تو جب راویوں کے ذریعے پہنچی ہے تو اس کو روایت نہیں کہیں گے؟ یہ گستاخی کیسے بن گئی اور یہ انکار حدیث کیسے بن گیا؟ عجیب میں یار ہیں تمہارے انکار حدیث کے کہ حدیث کو روایت کہتا ہے جی، روایات کہتا ہے، تو پھر براہ راست آپ کی زبان سے وہ سناؤ نا وہ حدیث ہے، اور جو راویوں کے ذریعے آئی یہ تو روایت ہی ہے۔ عجیب قوم سے ہمارا بس ہے۔ من انفسکم ازواجا، روایت میں آیا کہ حضرت حوا کو، عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، بائیں پسلی سے، ایسر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھو، شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین، امام رازی اور حضرات نے اس کا معنی اور کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ دی گئی ہے عورت کو کہ ٹیڑھا پن کی تعبیر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، نہیں، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی، اس میں کجی ہوتی ہے۔ تو یہ مثال دی گئی ہے کہ عورت کی طبیعت میں ٹیڑھا پن اور کجی ہے، اس کے ساتھ گزارا کرو، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کے ٹیڑھا پن میں ہی مزہ ہے، تھوڑا نخرے شخرے، ناز شاز، کوئی غلطی شلطی، تو اس سے ذرا زیادہ آدمی محظوظ ہوتا ہے نا، اگر وہ بھی آپ کی طرح سنجیدہ بن جائے تو پھر لذت شذت تو کوئی نہیں ہوگی، پھر مزے نہیں۔ اس کو اسی طرح ٹیڑھے پن رکھا ہی اللہ نے ایسے ہے تو ٹیڑھی رہے تھوڑی بہت، زیادہ سر پہ نہ چڑھنے دو، بہرحال رہے، لیکن سیدھا نہیں کر سکتے، کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ اب اس پر ہے جی وہاں تو خلق کا لفظ ہے، پیدا کی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا جلدی سے۔ جلدی کیا چیز ہے؟ اسی سے تم پیدا ہوئے ہو، یعنی انسان کی فطرت میں عجلت بازی ہے، جلد بازی ہے، عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آدم کی پسلی کے اندر سے نکلی ہیں اور جز ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر عورت میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے۔ شادی شدہ کو زیادہ پتہ ہے، ان میں کچھ نہ کوئی ٹیڑھا پن رہتا ہے، جنہوں نے نہیں کی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، تو ان کے ساتھ گزارا رکھنا ہے، بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو روٹی خود پکانی پڑے گی۔ ہاں یہ معنی ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، من انفسکم من جنسکم، جلدی بولو نا تاکہ جلدی پھر ختم کریں، نہیں تو آپ کو پتہ ہے بھئی 3:30 بجے تک ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں سے بھی جوڑے جوڑے۔ ازواجن سے مراد اقسام، کئی قسم کے، نر مادہ کی بھی جوڑے، عمدگی کے لحاظ سے بھی جوڑے، ہر طرح کے کئی جوڑے، اور پھیلایا تم کو فی ہے فی بمعنی با ہے، ہی ضمیر کا مرج جال ہے، اور معنی یہ ہے پھیلا دیا تمہیں بے جعل ہی، اس جال کے ساتھ۔ اس جال کے ساتھ کا کیا معنی؟ اس جوڑا بنانے کے ساتھ تمہاری نسل کو پھیلا دیا، یہ شادی کا انتظام کرا کے تمہاری نسل کو پھیلایا ہے
بِجَعْلِهِ، سمجھ گئے بھائی؟ بِجَعْلِهِ، اس جال کے ساتھ تمہیں پھیلا دیا ہے، تمہاری نسل کو پھیلا دیا۔ آپ کے پاس لکھا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ، سورۃ النحل آیت نمبر 72 کی تائید بھی ہے، اور بنایا ازواجن جوڑے، فیہ کا، بس ٹھیک ہے ادھر نہ جاؤ، اندر دیکھو حاشیہ، فیہ فی ذالک الجال، یہ ذالک الجال ہی ضمیر کا مرجع ہے، یعنی اس تدبیر سے اس نے تم کو نسلاً بعد نسل جہان میں پھیلا دیا ہے۔ نسل بعد نسل، اگر یہ جوڑے نہ بناتے تو تمہاری نسل چلتی نہیں، تو یہ جوڑے بنائے تب تمہاری نسل چل پڑی، تو اس جال ازواج سے تمہاری نسل کو پھیلا دیا اور پوری زمین میں کثیر کر دیا۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفت ہے، اور نہ اس کے افعال جیسا کسی کا فعل ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، پھر آ گیا وہو السمیع، بات چل رہی ہے فد اللہ پہ، پھر آ گیا ہو السمیع، وہ اکیلا ہی سننے والا ہے ما فوق الاسباب، اور اکیلا ہی دیکھنے والا ہے ما فوق الاسباب، هو السمیع البصیر، لہ مقالید السماوات والارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ مقالید، لہو ما فی السماوات، اسی آیت کے ساتھ ہے، اسی طرح لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، مقالید خزائن، چابیاں دونوں کو کہتے ہیں، تمام چابیاں مراد خزائن آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں پر تصرف کرنا اسی ہی کا خاصہ ہے، تو فدو اللہ، او بھائی بغیر اسباب کے سننے والا اللہ، جاننے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی اللہ، فدو اللہ، وہی مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا خیال کر لو، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، آپ کو پھر بھول جاتا ہے کہ 39 مقام قرآن کا ہے، جی کتنے؟ 39 مقام قرآن پاک کا، جس میں صفت سمیع حسر کے ساتھ خواص الوہیت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا میں نے لفظ بولے؟ 39 مقام قرآن پاک کے، جہاں پر صفت سمیع، بولو صفت سمیع بطور حسر خواص الوہیت کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں۔ ایک مقام قرآن پاک کا ہے، انسان کے لیے جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا۔ تو سوال یہ ہے کہ 39 مقام حسر کا
وہ تو بتاتا ہے سمیع ہونا اللہ کا خاصہ ہے، اور ایک مقام کہہ رہا ہے کہ انسان بھی سمیع بصیر ہے، تو وہ حصر کیسے صحیح ہوگا؟ سوال سمجھ گئے ہو؟ تو وہ حصر کیسے صحیح ہوگا؟ 39 آیات کے خلاف ہوگا۔ 39 آیات کہہ رہے ہیں کہ سمیع صرف اللہ ہے اور کوئی سمیع نہیں، اور ایک آیت کہہ رہی ہے کہ انسان بھی سمیع ہے۔ تو یہ آیت ہے فارق۔ اندر دیکھو، یہ آیت بنیاد ہے اور یہ فرق بتا رہی ہے کہ اللہ سمیع کیسے ہے، انسان سمیع کیسے ہے۔ اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ تو دو مضمون آئے صفت سمیع اللہ کے ساتھ خاص 39 مقام، ایک مقام انسان سمیع بصیر۔ اب فرق کیا ہوگا؟ یہ تیسرا مقام ہے قرآن کا۔ یہ آیت فیصلہ کر دے گی کہ اللہ سمیع کیسا ہے، انسان سمیع کیسا ہے۔ تو یاد رکھ لو، یہاں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اور مسئلۃ الصفات میں یہ آیت بنیاد ہے۔ توحید فی الاسماء والصفات کی یہ آیت بنیاد ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے التنزیہ، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ تو یہ کیا ہے؟ تنزیہ۔ اور بولو تنزیہ، یہ کیا ہے؟ تنزیہ۔ علماء جو ہو نا وہ غور کر لو، یہ کیا ہے؟ التنزیہ۔ اور هو السمیع، اثبات الصفات۔ کیا؟ اثبات الصفات، السمیع۔ اب میں تھوڑی سی بولی بدل رہا، صرف علماء حضرات توجہ کریں، میں دوسروں کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ لیسا کمثلہ شیء، تنزیہ بعض، هو السمیع تشبیہ، الامر بین التشبیہ والتنزیہ۔ کسی ایک دو کو سمجھ آ گئی ہے؟ لیسا کمثلہ تنزیہ، هو السمیع تشبیہ، الامر بین التنزیہ والتشبیہ۔ مسئلہ پورا ہو گیا ہے؟ اب جو دو پارٹی ہیں، ایک پارٹی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی منکر ہے، ایک پارٹی وہ ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق جیسی مانتی ہے، مشبہہ ہے، معطلہ ہے۔ مشبہہ وہ ہیں جو اللہ کی صفات مخلوق جیسی مانتی ہے، اور معطلہ وہ بدبخت فرقہ ہے جو اللہ کی صفات کے ہی منکر ہے۔ اہل السنت بین ہے، اہل السنت کے نزدیک صفات ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن مع التنزیہ بلا تشبیہ، تنزیہ کے ساتھ اس میں تشبیہ نہیں۔ اللہ سمیع ہے، لیکن اللہ کا سننا وہ ما فوق الاسباب ہے۔ انسان سمیع ہے، انسان کا سننا یہ تحت الاسباب، انسان کا سننا تحت الاسباب، اللہ کا سننا بولو فوق الاسباب۔ جیسے وہ سنتا ہے ایسے تم نہیں سنتے، جیسے تم سنتے ہو ویسے وہ نہیں سنتا۔ تو اللہ کی صفات، اللہ دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے۔ اللہ کا دیکھنا ما فوق الاسباب، مخلوق کا دیکھنا ما تحت الاسباب۔ اللہ کا سماع ما فوق الاسباب، مخلوق کا سماع ما تحت الاسباب۔ تو عابد اور معبود کا فرق ہی یہ ہے
عبد کی ہر صفت تحت الاسباب، معبود کی ہر صفت فوق الاسباب۔ یہی معنی ہے لیسا کمثلہ ہی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس پہ حوالے ڈھیر موجود ہیں۔ آپ کا حاشیہ چھوٹا سا ہے، جہاں پر میں نے حوالہ ایک بڑا اہم لکھا ہے، اس پر بہت زیادہ حوالے ہیں، جہاں پر ذرا دیکھ لو تو فرق کیا نکلا۔ اللہ نے جو 39 مقام پہ فرمایا کہ میں ہی سمیع ہوں، میرے سوا کوئی سمیع نہیں، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ سمیع ما فوق الاسباب، سمیع ما۔ اور جب انسان کے لیے فرمایا تو وہاں جال ہے، جال، یہ لفظ جال خود بتا رہا ہے جال نہ ہو کہ انسان کے لیے جال، جال جو ہے یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب، انسان کا سننا تحت الاسباب ہے۔ اب ذرا سمجھو، تم میری بات سن رہے ہو تو آپ میری بات سنیں گے، 5 امور ضروری ہے، ان میں سے ایک امر بھی نہ ہوا تو آپ میری بات نہیں سن سکتے۔ پہلی بات ہے صوت، آواز۔ میں کوئی بولوں گا، جب انسان بولتا ہے تو اس کی جو آواز کی لہریں ہیں یہ ہوا میں آتی ہے، جیسے پانی میں آگ پتھر پھینکے تو لہریں اٹھتی ہیں، تو میرے جو الفاظ ہیں ان کو ہوا اٹھاتی ہے۔ ہوا کا میری صوت اور آواز کو اٹھانا، اس کو کہتے ہیں تکیف۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ تکیف۔ صوت ایک، ہوا 2، تکیف 3۔ وہ ہوا جو لہروں کو اٹھا رہی ہے، آواز کی لہروں کو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہ جو متکیف بالصوت ہوا ہے، جس ہوا میں میری آواز موجود ہے، وہ وصول، وہ آگے کہیں پہنچے بھی صحیح۔ گاڑی پاکستانی نہیں ہے، باہر کی ہے، اور آپ اندر بیٹھ کے شیشے بند کر کے بیٹھ گئے، باہر سے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی اندر نہیں جاتی، کیونکہ وہ ہوا میں موجود ہے، لیکن متکیف ہوا آپ تک نہیں پہنچی۔ تو اس وصول الی السماع ضروری ہے، کان تک وہ آواز پہنچے۔ اور پانچواں امر ضروری ہے کہ کان کی وہ حس زندہ ہو، اور جو قوت سماعت ہے وہ صحیح ہو، وہ مردہ۔ اگر وہ مردہ ہوئی، بندہ زندہ ہے، اس کی روح کا تعلق بھی ہے اس قوت کے ساتھ، پٹھے کے ساتھ، لیکن اس کو ہم بہرا اور سم کہتے ہیں۔ پورا روح بھی موجود ہے، روح کا تعلق بھی موجود ہے، لیکن وہ بندہ ہے بہرا، وہ سن سکتا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تعلق بھی اسباب سماع میں سے نہیں ہے۔ بہرے آدمی کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر پٹھے کے ساتھ تعلق نہ ہو تو یہ الو کا پٹھا بن جائے۔ پٹھے کے ساتھ اگر روح کا تعلق نہ ہو تو بھائی گل نہیں جائے گا پٹھا، وہ تو پی بن جائے گا۔ وہ پٹھا کھڑا ہے اور پٹھے کے ساتھ اتنا تعلق بھی ہے کہ اس میں حیات بھی ہے۔ پٹھے میں حیات نہیں ہے تو پیپ سیپ نہیں بن رہا۔ تو اسی طرح ڈورے کا کان اور اندر والا پٹھا موجود ہے، لیکن کرنٹ موجود، سماعت والا کرنٹ موجود، روح پورے وجود میں ہے، تب بھی وہ بات سنتا نہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سم اور بہرا۔ یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے نا، بہرا نہیں سنتا، ماسٹر نے اس میں بھی اختلاف ڈالا ہے۔ تو بہرا کتنے آگے اسباب؟ 5۔ پہلا کیا تھا؟ صوت، آواز۔ دوسرا میرے ساتھ بولو، ہوا۔ تیسرا تکیف یا تقییب، اور چوتھا وصول الی السماع، اس سوراخ تک پہنچے کان والے، اور آگے جو ہے وہ پٹھا، اس میں روح بھی ہو اور وہ زندہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ روح کا بشک کنیکشن بھی ہے، لیکن وہ جو قوت سماعت ہے وہ مردہ ہو چکی ہے،
تب بھی سنتا نہیں ہے، سنتا نہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بہرا۔ یہ 5 اسباب ہوں۔ تو اب اللہ سماعت پیدا فرما دیتی جی، اب وہ تمہاری بات سنے گا۔ اور اللہ سمیع ہے، وہاں صوت کی بھی ضرورت نہیں، جی، ہوا کی بھی ضرورت نہیں، تکیف کی بھی ضرورت نہیں، سماع سے بھی پاک، کانوں سے بھی پاک، اور سنتا ہے براہ راست۔ اس کا نام ہے سماع ما فوق الاسباب۔ اب ادھر آ جاؤ، جو مردہ ہے اس میں اسباب ہیں سننے کے؟ نہیں جی، ایک بھی نہیں۔ جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، زمان بدل گیا، تو موت انقطاع اسباب کا نام ہے۔ جی، اب موت کے بعد کہتا ہے کہ کسی نبی ولی میں بھی صلاحیت سماع ہے، جی، قابلیت سماع ہے، تو اس نے اللہ کی صفت کس میں مانی ہے؟ مخلوق میں، بولو، مخلوق میں مانیے۔ مخلوق میں مان کے کیا بن گیا ہے؟ مشرک، کیا بن گیا ہے؟ مشرک۔ ہمیں مشرک کہنے کا شوق نہیں، جی، نہ ہمیں کوئی مزہ آتا ہے۔ ہم مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید محفوظ رہے، جی، اللہ کی صفت مخلوق میں نہ جائے، اور دوسرا تم ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم مشرک ہیں تاکہ توبہ کر لیں جی، اور جہنم سے بچ جائیں، ضد میں نہ مارے جائیں۔ جی، ورنہ ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے تمہیں مشرک کہنے کا؟ ہم کہتے ہیں مسئلہ حل کر دو جی، کہ فوق الاسباب سننا جب اللہ کا خاصہ ہے تو مردوں کا سننا تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ کرو حل۔ تو یہاں اصل مسئلہ سمجھو، یہ لوگ ضدی ہیں، خالی ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ موت کے بعد میت میں صلاحیت سماع نہیں اور عادتاً سماع بھی نہیں۔ ہاں، موت کے بعد اگر کہیں سماع ہوگا تو ہوگا بے اسماء اللہ، بے مشیت، اور جہاں اسباب نہیں وہاں جب اللہ کی مشیت سے سماع ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ خرق عادت۔ وہ کیا ہوگا؟ خرق عادت۔ اس کے ہم قائل ہیں، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ چاہے کوئی بات سنا دے تو یہ کیا ہوگا؟ خارق عادت۔ عادتاً سماع کا قائل شرک سے بچ سکتا ہی نہیں، بے شک۔ اس لیے ان کو بھی کہو خدا کے لیے۔ ہمارے علاقے میں مولوی جمع ہوئے، ہمارا ایک رشتہ دار مولوی ہے، وہ آیا تو مسئلہ یہی چھڑ گیا، وہ بڑا ضدی ہے تو بڑا مولوی بھی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا اور آپ کا بالکل جوڑ اور صلح ہو سکتی ہے۔ کافی علماء تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ میں نے کہا کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ موت کے بعد انبیاء اولیاء عند القبور سنتے ہیں، یہ عادتاً سماع بنتا ہے۔ تم یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے تو سنا دے۔ کیا میں نے کہا؟ اگر اللہ چاہے تو سنا دے۔ ان میں صلاحیت سماع نہیں، موت قاطع اسباب ہے۔ اللہ چاہے کوئی بات سنا دے تو یہ کیا ہے، اور اندر القبر کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اللہ چاہے تو میری یہ تقریر بھی سنا دے۔ جی، تو یہ ہے مال بے مشیت اللہ، تو مشیت اللہ۔ وہ مولوی صاحب جب اس نے سوچا نا تو مولوی تھا، مجھے کہتا ہے مشیت اللہ کو نکالو نا درمیان سے، سنتے ہیں کوئی مشیت اللہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مشیت اللہ۔ تو ایک اور ہمارے استاد بھی تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں، وہ طرح علم مسائل میں نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو ہے نا للڑ
یہ کہتے ہیں اللہ کو درمیان سے نکالو ہم خود سنائیں گے۔ بھئی یہ کہتا ہے کہ اللہ سنائے، وہ قادر ہے کسی مردے کو کوئی بات سنا دے، اور للڑ کہتے ہیں نہیں اللہ کو درمیان میں نہیں لانا ہم خود سنائیں گے۔ تو جب عادتاً سمائے تو اس کا یہی معنی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اور للڑو اللہ کو درمیان میں لے آؤ، اگر اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے، وہ نہیں سنتے کیونکہ اسباب ختم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو درمیان سے ہٹا دو، ہم خود براہ راست ہمیں سنانے دو، ہم سنائیں گے۔ تو عادتاً کے تجھے مانے۔ پھر کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اس کو کہو ذرا کہنا تلقتو کہ انشاءاللہ، ایک شروع کہ تلقتو کہ اور ایک کہ تلقتو کہ انشاءاللہ۔ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، جہاں ہوگی نہیں جی نہیں ہوگی، میں تجھے انشاءاللہ طلاق دیتا ہوں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا ایک ایک کہتے ہیں میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بیوی کو کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی، ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ تو ہر چیز جو اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، یہ طلاق ہو رہی ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تو دھوکہ کیا دے رہا ہے کہ ایک آدمی کہتے ہیں طلقتو کہ انشاءاللہ، اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دی انشاءاللہ، طلاق نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کہتا ہے طلقتو کہ انشاءاللہ نہیں کہتا، میں نے تجھے طلاق دی ابھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہوئی ہے بغیر مشیت اللہ کی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی مشیت اللہ ہے، وہاں پر بھی مشیت میں فرق ہے۔ جہاں اسباب کا ترتب ہے اور ارتباط ہے تو اس کا مطلب مشیت ہوگی، اسباب اور مسبب کے ارتباط پر نتیجہ مشیت اللہ ہوگا۔ اور جہاں خرق عادت ہے وہاں محض بے مشیت اللہ ہے، وہاں سبب اور مسبب کا کوئی ارتباط نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ او بھائی جی دوسرا یہ ہے کہ بمشیت اللہ کا علم کس کو ہے، اسی لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ طلقتو کہ انشاءاللہ، تو اللہ کی مشیت کا اللہ کو علم ہے۔ اب اللہ کسی کو بتائے تو وہی کے ذریعے بتائے گا، وہی محمد مصطفیٰ پہ بند ہو گئی ہے، کراچی کے مولویوں پہ آتی نہیں ہے، جی تو اب کیا بنیں گے؟ یہ صرف صحابی بن سکتی ہیں یا تابعی۔ اوپر ذرا قدم اٹھائے تو بھائی جب نہیں آتی تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سن رہا ہے؟ اب کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ کی مشیت سے سن رہا ہے، اب مشرک نہیں کافر ہے، جی سن رہا ہے اب کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ پہ افتراء کیا۔ اللہ کی مشیت اللہ کو معلوم ہے تو یہ مدعی بنا ہوا ہے کہ مجھے بھی غیب کا پتہ ہے، اس لیے یہ اب کافر ہو گیا۔ جی اس لیے یہ کہنا ہوگا کہ اللہ چاہے تو سنا دے۔ ٹھیک ہے، دیکھو ہماری صلح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بس اللہ کو درمیان میں لے آؤ اور للڑوں کو کہو صرف اتنی بات کہہ دو کہ موت سے اسباب ختم ہو گئے، بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ ہاں اگر کسی مردے کو، نبی کو، ولی کو، دور سے نزدیک سے کسی کی کوئی بات اللہ چاہے سنا دے، وہ قادر ہے، حق ہے، ہم بھائی بھائی بن جائیں گے، روٹیوں کے رولا پڑ جائے۔ لیس کمثلہ شیء، نہیں مثل اس کے کوئی چیز، وَهُوَ السمیع البصیر۔ اس پہ حاشیہ ذرا دیکھ لو، یہاں حوالہ ہے سید محمود آلوسی کا، بالکل یہی عبارت قاضی ایجاد کی شفا اور شرح شفا، جتنی شروحات لکھی گئی شفا کی
اس میں ابو المعالی کی عبارت موجود ہے اور دیگر حضرات شارحین کی یہی عبارت روح المعانی نے بھی وہاں سے لی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 20 کے قریب کتب میں موجود ہے۔ یہاں روح المعانی کا حوالہ میں نے لکھا اور میں نے اصل ماخذ بھی بتایا کس کا ہے، قاضی ایاز کی شفا ہے، اور آگے شارحین شفا سب نے اس کی جو تفصیل کی سب کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سمیع ہے، آگے ذرا پڑھو کیا ہے، المدرک، پڑھو ادراکن تامن، اللہ تعالیٰ سمیع ہے یعنی صفت سمیع ہے۔ المدرک ادراکن تامن بعض لوگوں پہ رد کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا سمیع الگ صفت نہیں بلکہ وہ علیم والی صفت کی توضیح ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ جو صفت علم ہے وہ سمع کو شامل ہے، اس لیے سمیع ہونا الگ صفت نہیں بلکہ صفت علیم کی تعبیر ہے۔ لیکن علامہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل صفت ہے، مدرک ادراکن تامن لا علی طریق التخیل والتوہم لجمیع المسموعات۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، تمام مسموعات کو اللہ سنتا ہے، بلا علی طریق تأثر حاسۃ، کچھ فہم ہے؟ بولو بلا علی طریق تأثر حاسۃ بلا وصول شعاع، بلا وصول شعاع۔ اللہ کی جو صفت سمیع ہے وہ حادثہ کے تأثر، کان وغیرہ اس کے تأثر سے نہیں ہے، اور نہ شعاع کے وصول سے دیکھنا ہے۔ یہ وصول شعاع بصر کے ساتھ لگ رہا ہے، وصول شعاع سے نہیں، یعنی طریق تأثر حادثہ تحت الاسباب۔ طریق تأثر حادثہ کیا ہے؟ تحت الاسباب، اس کا سننا تحت الاسباب نہیں بلکہ کیا ہے؟ فوق الاسباب۔ آگے لیسا کمثلہ شیء لا فی نفسہ المقدسہ المذکورہ باسمائہ و صفاتہ ولا فی شیء فی صفاتہ ولا افعالہ۔ یہ اور مسئلہ آ گیا تنزیہ والا۔ یہ روح المعانی کی عبارت ہے کہ اللہ کی سمع بصر وہ تام بھی ہے اور بغیر اسباب کی بھی ہے۔ اعلیٰ کے لفظ بھی موجود ہیں اور بغیر تأثر حادثہ اور وصول شعاع۔ اور انسان دیکھتا ہے نا، آنکھوں کی شعاع سبب ہے اور حادثہ یہ کان وغیرہ یہ ان کے ذریعے سننا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ما فوق الاسباب سننا ہے۔ اس کی پوری تشریح آ رہی ہے مسئلہ الہ میں۔ یہاں اتنی بات واضح ہو گئی، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔